نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے اور رحمت والا مہینہ ہے۔ ہم مسلمان بھائیوں نے جتنے بھی گناہ سال میں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اس مہینے میں کرتا ہے، اور ہم مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیوں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جب کوئی سنتیں پڑھتا ہے تو فرض کے برابر سنتوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے اور آ کر چلا بھی جائے اور تم کام میں اتنا مصروف ہو کہ نہ تمہیں نماز پڑھنے کی فرصت ملے، نہ تمہیں قرآن مجید پڑھنے کی فرصت ملے۔ تو میرے بھائی، اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ تم صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو، اور تم کہاں کھڑے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کما رہے ہو یا دین کما رہے ہو۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی سال جب آئے تو ہم اس سال میں زندہ ہی نہ رہیں۔ ایسے میرے کتنے ملنے والے دوست یار ہیں جو اگلے رمضان میں تھے میرے ساتھ لیکن اس سال نہیں ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیوں کہ رمضان کے لیے پوری سال اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے، لیکن کچھ مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں انہیں رمضان مبارک سے کوئی مطلب نہیں، جیسے وہ اپنی پہلے زندگی گزار رہے تھے اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ تھوڑا ہوش میں آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں۔ کیوں ہم مسلمان جو زندگی گزارتے ہیں وہ سامنے ایک نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کو لے کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا غلط کام کیے اور کیا صحیح کام کیے، جیسے موبائلوں میں فحش فلمیں دیکھنا، لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھنا، ماں باپ سے بدتمیزی سے باتیں کرنا اور نماز نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ تو یہ چیز ہم کو بتاتی ہے کہ یہ جو ہم نے کام کیا یہ سراسر غلط ہے، کیوں کہ ہمارے سامنے نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ صحیح اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ جنت ملے گی، اور جو ہم نے برے اعمال کیے ہیں، بدی اعمال کیے ہیں، جیسے شراب پی ہے، چوری کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، اگر ہم نے دنیا میں ایسے کام کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حساب لے گا۔ تو میرے بھائی، کیوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اللہ، رسول، قرآن، نماز کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اور لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گئے، کیوں پیدا ہوئے نہیں معلوم، کیوں مر گئے نہیں معلوم۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 ٹائم اپنے دربار میں بلاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ میرے کچھ بندے جو غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، جیسے شراب پینے لگے ہیں، زنا کرنے لگے ہیں، چوری کرنے لگے ہیں، تو وہ بندے میری مان کے دنیا میں زندگی گزاریں اور اسی میں کامیابی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ اللہ اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ جب ہم اس سے محبت کریں گے تو اللہ اور رسول بھی ہم سے محبت کریں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے۔
کہ جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اتنی نماز کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ کیوں کہ جب انسان روزہ رہتا ہے تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کہ صرف سحری کر لی ہے اور شام تک ہم کو کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ روزہ کیا ہے کہ آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، جیسے نہ کسی لڑکی کو دیکھنا ہے، نہ موبائل میں فحش فلمیں دیکھنی ہے، یہ ہو گیا آنکھوں کا روزہ۔ اس کے بعد جو کان کا روزہ ہے اس سے ہمیں نہ غلط چیز سننی ہے اور نہ ہی گانے سننے ہیں۔ اسی طرح دل کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہمیں دل میں کوئی گندے خیال نہیں لے کے آنے، صرف اور صرف اچھے خیال لے کے آنے ہیں۔ یہی ہاتھ کا روزہ ہے کہ ہم ہاتھ سے کچھ بھی غلط کام نہ کریں۔ یہی پیروں کا روزہ ہے کہ ہم پیر سے کسی غلط راستے پہ نہ چلیں۔ تو میرے بھائی یہ پورا روزہ ہے۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا ثواب دے گا، ورنہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ مسلمان روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسروں کو چغلی بھی کرتا ہے اور دوسروں کا دل بھی دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے ہم سے پرہیز کرنا ہے۔ اور جو مسلمان بھائی ابھی بھی گمراہی میں ہیں کہ رمضان کا مہینہ چالو ہو گیا اور 4 رمضان آج ہو بھی گئے ہیں اور یہ مہینہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پوری دنیا میں پھیلا دی ہے اور ہر رمضان کی رات میں 6 لاکھ گنہگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور جنت میں ان کا داخلہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں اور دوسروں کو بتاتے چلیں کہ میرے بھائی اللہ نے جو مہینہ دیا ہے ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔